جنازے کو لے جاتے وقت ہم اکثر پڑھتے ہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، اور سب نعرہ لگاتے ہیں آمین۔ کیا یہ درست ہے؟ اور کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں کسی نے ایک کامنٹس میں مجھ سے پوچھا کہ جنازے کو لے جاتے وقت ہم اکثر پڑھتے ہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، اور سب نعرہ لگاتے ہیں آمین۔ کیا یہ درست ہے؟ اور کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، اور تحقیق جو تھی یہ دراصل معاشرتی تھی اور بین الاقوامی تھی۔ میں نے جب کراچی فون کیا تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ آپ جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی ہم تو صرف سامنے زبور 23 کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے ہیں، کسی اور زبور کو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور لوگ خاموشی کے ساتھ جنازہ اٹھا کر ہمارے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نعرے نہیں لگاتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں لگاتے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی، کیونکہ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، اور پنجاب میں اکثر جب ہم مسیحی جنازوں میں جاتے ہیں یا مسیحی قبرستانوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اسی طرح کے مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین، اور باقی سب نعرہ لگاتے ہیں آمین۔ میں نے پھر دیگر شہروں میں اس چیز کو چیک کیا۔ میں جب پشاور فون کیا تو وہاں روایتی اور ہے کہ وہاں وہ جلوس نہیں نکالتے، وہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیدھا جو جسم ہے اس کو قبرستان پہنچایا جائے، اور پھر وہاں جا کر جو بھی دعائیں فادر صاحب یا ان کے جو چرچ کے مطابق جو روایات ہیں اس کے مطابق وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو جسم ہے اس کو خاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا کہ وہ نعرہ بھی نہیں لگاتے، تو پھر وہ کیسے نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم تو ایسے نکالتے ہیں۔ میں نے پھر پادری صاحبان سے بات کی، انہوں نے بھی کہا زیادہ سے زیادہ ہم کیا ہوتا ہے کہ آگے زبور پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، زبور گاتے ہوئے جاتے ہیں، یا تلاوت کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور سارے ہمارے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو میرے لیے حیران کن بات تھی، کیونکہ ہم پاکستان میں جس شہر میں رہتے ہیں ہم سمجھتے پوری دنیا کے مسیحی ہماری ہی روایت کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں کسی سے پوچھا کہ آپ کیسے جنازہ لے کے جاتے ہیں؟ کہتے جی ہمارا جنازہ تو بڑا سسٹمیٹک ہوتا ہے کہ جسم کو پہلے ہم دے دیتے ہیں ایک ادارے کے حوالے، وہ جسم کو تیار کر کے ہمارے والے کرتا ہے، وہ قبرستان میں سیدھا جسم کو پہنچاتا ہے۔ وہاں سب کے لیے لازم ہے کہ وہ کالا لباس پہن کر جائیں۔ اگر کوئی رنگ برنگا لباس پہن کے جائے گا تو وہ اس کو اس عبادت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ چرچ میں بھی جنازے ہوتے ہیں، اور بعض جنازے سیدھے قبرستان میں بھی ہوتے ہیں۔ دونوں روایات ہیں، اور دونوں روایات درست ہیں۔ لیکن مجھ سے جس نے یہ سوال کیا کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کو میں ایک ہی جواب دینا چاہتا ہوں سب باتوں کے لیے، کہ خدا نے ہمیں خدا کا روح بخشا ہے جسے ہم روح القدس کہتے ہیں، اور روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے پاسبان، ہمارے رہنما، ہمارے چرچ لیڈر ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمیں کیسے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ یہ آپ کی علاقائی اور معاشرتی باتیں ہیں، اس کو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کے ساتھ میچ نہیں کر سکیں گے، دوسرے شہر سے تیسرے شہر کے ساتھ میچ نہیں کر سکیں گے، اور جب بین الاقوامی بات ہوگی تو آپ تو ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ درست طور پر اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے۔ آپ بہت سارے دور دراز کے جب مسیحی گاؤں میں جائیں گے تو بہت سے غریب خاندان ایسے ہیں جو باکسز نہیں بنوا سکتے، تو وہ صرف کفن میں لپیٹ کر اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں، اور میرے نزدیک اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ روایات ہیں جو ہم نے دوسروں سے سیکھی ضرور ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اس خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے حوالے کرتے ہیں۔ بس
کہ ایک دن وہ خاک جو ہوگی اور وہ جو راکھ ہوگی وہ دوبارہ مردوں میں سے زندہ ہوگی، اور جیسے ایوب نے کہا میری آنکھ اسے دیکھے گی، اور مکاشفہ میں کہا کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ جب اس کا آنا ہوگا تو ہر ایک اپنے جسم میں زندہ ہوگا اور مسیح خداوند کو دیکھے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور ان کے اوپر بحث کرنا، جھگڑا کرنا یا جذباتی ہو جانا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ شکریہ۔